سید ولد آدم، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بنیادی طور پہ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ ولادت و پیدائش سے لے کر قبل از نبوت تک جو تقریباً 40 سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ بعثت نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے لے کر وفات تک محیط ہے۔ یہ تقریباً 23 برس پر مشتمل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ اگرچہ مدت کے لحاظ سے زیادہ طویل ہے کہ وہ 40 برس پر مشتمل ہے، لیکن اس طویل مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت ملنے سے پہلے تک آپ کے کسی معاملے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ نہ کسی یہودی کو، نہ کسی نصرانی کو، نہ کسی مجوسی کو، نہ لات منات عزا ہبل کے پجاریوں میں سے کسی کو کوئی آپ سے اختلاف نہیں، اور کوئی آپ کی ولادت باسعادت کا، پیدائش کا کوئی انکاری نہیں۔ کیوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے وہ کوئی امتیازی خصوصیت نہیں، پیدائش سارے انسانوں کی ہوتی ہے، اس لیے کسی کافر کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا آپ کی پیدائش سے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، ہے کسی کو اختلاف؟ کسی کو نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ نبوت ملنے کے بعد جو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ کے خطرناک دشمن بن گئے،
بعد میں بھی انہیں آپ کی پیدائش سے کوئی اختلاف نہیں، بعد میں بھی۔ کیوں جی؟ جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو تحریر آپ رکھوا رہے ہیں، تو جب یہ لکھا گیا نا ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کافر چیخ اٹھے۔ ان کا جو نمائندہ اور سردار معاہدہ میں پیش تھا، اللہ اکبر، سہیل اس کا نام تھا، وہ بھی ڈٹ گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں لکھنا۔ اب دیکھو اختلاف کس سے ہے؟ جب محمد الرسول اللہ لکھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا لکھو؟ کہتے ہیں لکھو محمد بن عبداللہ۔ اب عبداللہ کا بیٹا محمد ہونے میں اس کو کوئی انکار نہیں، نہ کوئی تکلیف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے یہ لکھو۔ وہ بعد میں بھی انہیں ولادت کا کوئی انکار نہیں، ولادت سے نسب بنتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانے تو پھر ہم آپ کو بیت اللہ سے روکے کیوں؟ ہم آپ کی راہ میں رکاوٹ کیوں ڈالیں؟ ہم رکاوٹ کیوں ڈالیں؟ لیکن نہیں، یہ اس لیے ہم نے نہیں لکھنے دینا، ہم نہیں آپ کو مانتے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں محمد بن عبداللہ لکھو، یہ ہم مانتے ہیں۔ معلوم ہوا دوسرا مرحلہ، دوسرا حصہ شروع ہونے کے بعد بھی ان کو پہلے حصے سے کوئی اختلاف نہیں۔ ولادت تو سارے مانتے ہیں، ولادت میں کوئی امتیاز نہیں۔ ولادت تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو ولادت سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیوں؟ ولادت تو سب کی ہوتی ہے۔ ولادت دین بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت سے لے کر قبل نبوت تک جتنی زندگی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بھی بڑی اچھی تھی، لیکن ایک آیت اور ایک حدیث نہیں کہ کسی کو اس زندگی کے کسی معاملے پر عمل کا حکم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک تاریخ ہے ولادت کی، تاریخ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہی پورے قرآن میں تذکرہ تک نہیں، پورے قرآن میں۔ حالانکہ دوسرے کئی پیغمبروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بلکہ واقعہ کی پوری تفصیل قرآن کریم میں ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پورے قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی۔ الحمد سے لے کے والناس تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ قرآن کریم سے نہیں نکال سکتے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت مل جائے گی، حتیٰ کہ پیدائش کے پورے لفظ مل جائیں گے جن کا معنی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پوری تفصیل مل جائے گی کہ کیسے معجزانہ انداز میں، وہاں کوئی وجہ تھی، بیان کر دی اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اور واقعہ کی تفصیل قرآن کریم میں ہے، پڑھو سورہ قصص۔ لیکن پورے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے نا کہ مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی، پیدائش ہی نہیں بیان ہے۔ مہینہ اور تاریخ تو دور کی بات ہے۔
پھر یہ تو قرآن کریم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان موجود ہے پیدائش کے حوالے سے کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی کسی صحابی کا بیان موجود ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ کیوں نہیں درج ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں؟ کیوں؟ پیدائش سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، پیدائش دین نہیں ہے۔ ایک آیت حدیث میں بھی نہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کوئی پیدا ہوگا تو کوئی فضیلت ہوگی۔ اب حدیث میں اتنا آیا، آپ نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوں، لیکن ایک آیت یا حدیث نہیں کہ سوموار کو پیدا ہونے کی کسی کے لیے فضیلت بن گئی ہو۔ کیوں؟ پیدائش ہر اختیاری چیز ہے۔ پھر یہ مدت لمبی ہے، ولادت باسعادت سے لے کے قبل نبوت تک دورانیہ لمبا ہے، 40 سال۔ کوئی ایک شخص آپ کا دشمن نہیں بنا، مخالف نہیں بنا، کسی کو آپ کی پیروی کا حکم نہیں اترا، 40 برس تک دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بیت اللہ جیسے مرکز توحید پہ 360 بوتا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال تک پر دین نہیں اترا، آپ موجود ہیں، آپ پیدا ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے کو بطور انعام قرآن میں بیان نہیں کیا، نہ پیدائش کا تذکرہ ہی کیا ہے، ورنہ اللہ کو تو پتا ہے نا مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی، اللہ کو تو پتا ہے کہ نہیں؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ نہیں؟ اپنی تاریخ پیدائش کا ہر ایک کو پتا تھا، کیوں خاندان والے بتلاتے رہتے؟ نہ آپ نے بتلایا، نہ قرآن کریم میں آیا۔ حتیٰ کہ پورے قرآن میں تو ربیع الاول کا ہی نہیں تذکرہ، ربیع الاول کہہ لو، ربیع النور کہہ لو، دونوں لفظ ہی قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، حالانکہ دوسرے مہینوں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، تعارف بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا نام قرآن کریم میں ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اور اس مہینے میں جو کیے جانے والے اضافی کام ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، قرآن کریم میں ہے، حدیث میں بھی ہے۔ لیکن ربیع الاول کا تو پورے قرآن میں نام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، یہی وجہ ہے جب قرآن میں بھی نہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ بتلایا مہینہ کون سا، تاریخ کون سی، اس لیے لمبا چوڑا اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ لکھنے والوں کے مطابق مہینہ بھی ایک نہیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ رمضان لکھا ہے، پڑھ لو کتابیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ محرم لکھا ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بنیاد و طالبین پڑھ لو، اردو ترجمے کے ساتھ بازار میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو لوگوں نے ماتم کا دن بنا دیا۔ یہ پیر صاحب کا بیان ہے۔ یوں ان کے متعلق کہتے ہو کہ ان کی نظر تو فرض سے سیدھا لوح محفوظ پہ جاتی تھی، حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن تم کہتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جنہوں نے ربیع الاول لکھا انہوں نے بھی ایک تاریخ نہیں لکھی، بعض نے 5 تاریخ لکھی، بعض نے 8۔ وہ اعلیٰ حضرت جن سے پہلے دنیا میں بریلوی نام کا مذہب کوئی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ یہ بیچارے عاجل اس نے کہا ہیں ان کے بڑے کے مطابق تو
پیدائش کا دن 8 ربیع الاول کا گزر گیا ہوا ہے، اور بہت سارے سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 10، بعض نے 12، بعض نے 17۔ کیوں ایسا ہوا؟ کہ تو عیدوں کی عید ہو، پہلے تاریخ تو متعین کر لو۔ جو 2 عیدیں ہیں اسلام میں، اتنے سارے اختلافات کے باوجود ایک مکتب فکر کا بھی موقع مختلف نہیں۔ عید الفطر سارے یکم شوال کو مناتے ہیں، عید الاضحیٰ ساری امت مسلمہ بہت سارے اختلافات کے باوجود 10 ذوالحجہ کو مناتی ہے۔ کوئی اختلاف یہاں کیوں ہوا؟ یہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ یہ 12 ربیع الاول آج کا دن، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ بہرحال بات سمجھنے والی ہے کہ پیدائش تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، پیدائش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، یہ امتیاز نہیں، یہ خصوصیت نہیں۔ پیدائش نبی کی بھی ہوتی ہے، امتی کی بھی ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کے قبل از نبوت تک جتنا دورانیہ ہے وہ لمبا ہے، لیکن وہ دین نہیں بنا، اور نہ کسی کو آپ سے کوئی اختلاف ہوا۔ کیوں جی؟ 40 سال تک کوئی آپ کا دشمن ثابت کرو، کوئی آپ کا مخالف، پیدا ہو چکے ہیں آپ۔ ہاں، دوسرا مرحلہ ہے دین۔ اللہ، جب تک آپ نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوئے، آپ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اختلاف نہیں تھا، بلکہ تمہارے بقول، میں نہیں کہتا، تمہارے بقول جو آج کا دن منا رہے ہیں، ان کے بقول پیدائش پر تو ابو لہب جیسے دشمن نے بھی لونڈی آزاد کر دی، تمہارے بقول، یعنی اختلاف نہیں نا۔ اس دور میں کسی کو آپ سے اختلاف نہیں، نہ پیدائش سے نہ آپ کے بعد کے معاملات، کوئی آپ کا دشمن نہیں بنا، سارا کچھ آپ سے وہ کر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی مانتے جمع کروا رہے ہیں، اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں، الصادق الامین جیسے لقب سے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو عقل مند دنا سمجھتے ہیں، کوئی کسی کو اختلاف نہیں آپ۔ یہ ایک مرحلہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا۔ دوسرا مرحلہ، جب آپ کو منصب رسالت پہ، منصب نبوت پہ فائز کر دیا گیا، آپ کو تاج نبوت پہنا دیا گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جو ہی منصب نبوت پہ فائز کیا گیا، اصل زندگی یہ ہے، جو ہی آپ کو منصب نبوت پہ فائز کیا گیا، یہ تھا اللہ کا انعام۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ اپنا احسان جتلاتے ہوئے، اپنا انعام بیان کرتے ہوئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے مومنوں پہ احسان عظیم کیا۔ کب کیا؟ اذ بعث فیہم، جب بھیج دیا، مبعوث کر دیا ان میں، رسولا من انفسہم، ایک عظیم المرتبت پیغمبر انہی میں سے۔ اللہ کو پیدائش کا لفظ بھی آتا تھا، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ ولد فیہم؟ کیا جی، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ نہیں بولا اذ ولد فیہم، کیا بولا؟ اذ بعث فیہم۔ کیوں؟ نعمت بعثت سے شروع ہوئی۔ جو ہی آپ منصب نبوت اور رسالت پہ فائز ہوئے، عالم کفر لرز اٹھا۔ وہ جو تمہارے بقول خوشی منانے والا تھا نا پیدائش کی، وہ سب سے پہلے مخالفت پہ اٹھ کھڑا ہوا، اور سب سے پہلے گالیاں بھی اس نے دی جس نے پیدائش کا جشن منایا، اور آج تک کیسے ہی ہے، جشن منانے والا مشن کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ جتنے جشن منانے والے ہیں
عقیدہ توحید سے بیچارے خالی ہیں. تو اس نے بھی پیدائش پہ تو جشن کا اظہار کیا, تمہارے ہی بقول لونڈی ہدایت کر دی. لیکن جو ہی آپ مشن لے کے, توحید کا مشن لے کے, ایک اللہ کے دین کا مشن لے کے, اللہ کا پیغام لے کے, اللہ کا دین لے کے اٹھ کھڑے ہوئے, سب سے پہلے گالیاں اسی نے دی. تب اللہ کا یا محمد علی ہذا جماعتنا. صحیح البخاری میں لکھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس لیے ہمیں بلایا ہے, اس لیے بلایا. اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرتے ہی گالیاں دی, اس کے بارے کہتے ہو کہ وہ جی پیدائش پہ لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے وہ دودھ چوس رہا ہے یا پانی چوس رہا ہے انگلیوں کے درمیان سے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر اور مشرک کے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط ہے, کوئی دلیل نہیں اس کی. وہ جو خواب والا واقعہ اگرچہ صحیح البخاری میں لکھا ہے, لیکن کس کو خواب آیا اس روایت میں یہ بھی کوئی نہیں. اور خواب دلیل ہی نہیں, خواب سے ابھی کا دلیل نہیں جب تک پیغمبر تائید نہ کرے. تو کیا اس خواب کی تائید کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو لہب واقعی وہ جس انگلی سے اس نے لونڈی آزاد کی وہاں سے وہ پانی پی رہا ہے تائید؟ نہیں, کوئی تائید کبھی بھی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبر کو گالیاں دے ہیں اور وہ پھر اس کا یہ عمل اس کا حیثیت رکھ جائے کہ وہ پانی پیے انگلی سے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو مذمت میں پوری صورت اتری. اللہ اکبر. ایک کافر نہیں, اس آخری امت کے کافروں میں سے ایک کافر نہیں جس کا نام قرآن میں آیا ہو. صرف ابو لہب کا نام ہے اور اس کی مذمت میں پوری صورت ہے کہ جس طرح اس نے کہا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے, اللہ نے اسی طرح جواب عرش سے اتارا, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ مر جائے, ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اسے نہ اس کے مال نے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کے کسی عمل نے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے کسی عمل نے اسے فائدہ نہیں دیا. اور جو مشن کی مخالفت کرے, جشن ادا کی قسم جتنا مرضی منا لے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. مشن کی مخالفت, پیغمبر کا سب سے بڑا مشن توحید ہوتا ہے. مشن کی مخالفت, ڈیریوں کے طواف, مزاروں کے حج, قبروں کے سجدے, مشن کی مخالفت. اور پیدائش کی خوشی, قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو جتنے مرضی خواب سنا, قرآن کہہ رہا ہے اسے نہ اس کے مال نے فائدہ دیا نہ اس کے عمل نے. ما اغنی, قرآن کہہ رہا ہے اس کے عمل نے فائدہ دیا. تو خواب سنا رہا ہے وہ انگلی سے دودھ چوس رہا یا پانی چوس رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے اس کو اس کے کسی عمل نے فائدہ دیا. کیوں؟ اس نے مشن کی مخالفت کی. 40 سال تک نہیں اس نے مخالفت کی. تکلیف اس کو کب ہوئی؟ جب آپ منصب رسالت پہ فائز ہوئے. معاہدہ لکھنے پر بھی کافروں کو تکلیف کب ہوئی؟ جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا. محمد بن عبداللہ لکھنے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں. وہ فرق سمجھو, بات مشن کی ہے. تو یہ پرانا ہی طریقہ ہے. یہ جس قوم کی نقل ہے انہوں نے بھی ایسے کیا ہے. یہ عیسائیوں کی نقل ہے. پہلے انہوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بنایا, میلاد مسیح. انہوں نے بھی پیغمبر کا میلاد بنایا اور پیغمبر کے مشن کی مخالفت کی. ان کے پیغمبر کا مشن بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں او عیسائیو, تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اور الہ کہہ کے پوج رہے ہو. عیسیٰ اللہ کی طرف سے جو دین لے کے آیا تھا وہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ صراط مستقیم ہے. عیسائیوں نے بھی میلاد مسیح منایا, مشن مسیح کی مخالفت کی.
کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن بھی قرآن میں درج ہے کہ وہ توحید لے کے آئے، پیغمبر کی پیروی والا دین لے کے آئے۔ تو اصل تو بات یہ ہے رسالت ماننا۔ ولادت تو سارے مانتے ہیں، ولادت تو آپ کے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مجوسی بھی مانتے ہیں، لات منات عزا حبل کے پجاری بھی مانتے تھے۔ ولادت سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، بات تو رسالت کی ہے، رسالت ماننا۔ اللہ اکبر۔ اور رسالت وہ مرتبہ پتہ ہے کتنا اونچا ہے؟ اللہ اکبر، کہ ایک شخص میں عمل کی قبولیت کی ساری شرطیں موجود ہوں، کہ وہ عمل کرنے والا موحد ہو، یہ شرط ہے نا۔ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ابو لہب کا کوئی عمل قبول نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ تو شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا، شعلے مارتی آگ میں۔ جس طرح نام تھا اس طرح کی اللہ نے مذمت کی۔ ابو لہب نام تھا، اللہ نے کہا ذات لہب، لہب کا معنی شعلہ، شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ ابو لہب وہاں آگ کے شعلوں والا ہوگا۔ بیوی کی بھی مذمت کی، وہ بھی بڑی خطرناک قسم کی مشن مصطفیٰ کی مخالف تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگی، جو آپ کی مخالفت میں لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں لوہے کی تاروں کی رسی ہوگی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ولادت نہیں رسالت ہے، جشن نہیں مشن ہے۔ بات تو اس وقت بنی اپنے بگانے دشمن بن گئے، دنیا میں زلزلہ برپا ہو گیا کہ یہ کیا شروع ہو گیا، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی پکار لگائی، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وہ 40 سال تک الصادق الامین کہنے والے، 40 سال تک محبتیں کرنے والے، 40 سال تک امانتیں جمع کروانے والے سارے مخالف ہو گئے۔ وہ ولادت کی بات نہیں، رسالت کی بات۔ اور وہ کتنا اونچا مقام ہے رسالت، اللہ، کہ ایک بندے میں عمل کی قبولیت والی باقی ساری شرائط موجود ہوں، کہ وہ توحید والا ہے، مشرک نہیں ہے، ایک۔ نمبر 2، اس کی نیت بڑی مخلصانہ ہے، خالصتاً وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، آخرت کے درجات کے لیے، اجر کے لیے صحیح نیت سے عمل کرنا ہے۔ یہ جو بڑی اہم شرطیں ہیں، یہ 2 موجود ہوں، صرف ایک رہ جائے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت لے کر آئے اس کے مطابق نہیں، اس کے مطابق نہیں، تو عمل قبول نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعلیٰ درجے کے توحید والے تھے کہ ان کی ایمان اور توحید کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے اخلاص نیت والے تھے کہ ان کے اخلاص نیت کی گواہی قرآن دیتا ہے اور حدیث دیتی ہے۔ دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں، ان کے توحید اور ایمان کی گواہیاں بھی، اور ان کی اعلیٰ درجے کے اخلاص کی گواہیاں بھی قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، دونوں میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں میں۔ تو دونوں چیزوں میں اعلیٰ درجے کی موجود تھی، لیکن لا علمی میں بعض مواقع پہ بڑی اچھی نیت سے، اچھے جذبے سے کچھ کام ہوئے جو کام ہیں بھی یوں قرآن حدیث میں، صرف پیغمبر کا طریقہ چھوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی ایسا کرنے والے کو شاباش نہیں دی بلکہ جھڑکا، سخت احتساب کیا۔ تم اس پر ثواب کی امید کرتے ہو جس کی کوئی شے قرآن حدیث میں نہیں، اور طریقہ بھی سارا غلط ہے، تم ثواب کے طور پہ یہ کام کر رہے ہو۔ ادھر دیکھو کرنے والے بھی کتنے عظیم لوگ، صحابہ، اعلیٰ درجے کے مومن، اعلیٰ درجے کے موحد، اعلیٰ معیار کے مخلص، غلطی ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی، قیامت تک کے لیے سمجھا دیا کہ اصل کام اتباع ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مشہور واقعہ ہے،
صحیح البخاری میں وہ جو 3 آدمی آئے تھے ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پوچھی، آپ گھر میں نہیں تھے، انہوں نے بتلایا، وہ تینوں آپس میں کہتے ہیں دیکھو نیت کتنی اونچی ہے، تینوں آپس میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے تو عبادت بڑی ہے، کیوں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے پہلے ہی معاف ہیں، ہماری رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت، ہمارے لحاظ سے یہ عبادت تھوڑی ہے، پوری نہیں۔ ایک کہتا ہے ساری رات قیام کرنا ہے، سونا نہیں۔ دیکھو قیام کوئی بدعت تو نہیں، قیام ثابت ہے قرآن حدیث سے، بڑی ترغیب ہے رات کے قیام کی، تو بڑی شان قرآن میں بھی بیان ہے اور حدیث میں بھی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا میں ساری رات بازار سے جاتا رہوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں ساری رات قیام کروں گا۔ کام وہ ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے حدیث میں بھی، صرف ایک طریقہ بدل گیا بس، اتباع سنت والا۔ دوسرا بولا تو وہ کہتا ہے میں مسلسل نفلی روزہ رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا بولا تو کہتا ہے شادی کر کے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، پھر اتنی عبادت نہیں ہو سکتی، میں شادی نہیں کروں گا۔ نیت تینوں کی بڑی اونچی ہے، توحید اعلیٰ درجے کی ہے ان میں، اور اخلاص بھی کتنا اونچا ہے، دیکھو کتنے اخلاص کے ساتھ یہ اظہار کر دے، کیسی اچھی نیت کے ساتھ۔ اور عمل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، صرف ایک غلطی ہوگی کہ انہوں نے مقام رسالت کے مطابق عزم نہیں کیا، اتباع ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو بتلایا گیا کہ 3 بندے آئے تھے، اس طرح پوچھا، اس طرح بتلایا گیا، وہ چلے گئے، یہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اب ہمیں بلاؤ، انہیں بلایا گیا، اور تم نے میرا طریقہ سن لیا، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں دن کو نفلی روزہ رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، مسلسل نہیں رکھتا، اور نے شادیاں کی ہیں، یہ میرا طریقہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم آگے بڑھ کے اچھے ہو جائیں گے، من رغیب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ میرا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ میرا نہیں، صرف دیکھو طریقہ بدل گیا بس، عمل موجود ہے، رات کا قیام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، صرف طریقہ بدل گیا۔ تو آپ نے کیا کہا، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ میرا، شاباش نہیں دیا آپ نے، جھڑکا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو یہ تو 100% غلط ہے جو آج ہو رہا ہے، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور طریقہ بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف، برخلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دینی یا دنیاوی خوشی کے موقع پہ، یہ یاد رکھنا، آئندہ خطبے تک، اس سے اگلے خطبے تک، مہینے تک مجھے ڈھونڈ کے دکھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی دینی یا دنیاوی خوشی کے موقع پہ، آپ کی پیدائش کا دن آپ کی حیات مبارکہ میں 63 بار گزرا ہے، نبوت کے دور میں 23 بار گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمتیں دی، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، خوشی ہے نا، آپ نے اپنی شادیاں کی، کسی دینی یا دنیاوی خوشی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سواری سجائی ہے، نہ گھر سجایا ہے، نہ راستہ سجایا ہے، جاؤ کوئی مائی کا ڈال لائے، نہ سواری سجائی ہے۔ آج ایسے امتی بھی ہیں وہ سواریاں سجا رہے ہیں شادی کے وقت، نبتا بھی نہیں سجائی، یہ بھی غلط ہے، لیکن جو دنیاوی طور پہ کرے گا وہ صرف فضول خرچ ہوگا، گناہ گار ہوگا، جو دین کا ٹیٹل لگا کے کرے گا وہ ساتھ بدعتی بھی ہوگا۔ اور آپ نے خوشی کے کسی موقع پہ، نہ کسی بیٹے کی پیدائش کے موقع پہ، نہ کسی بیٹی کی شادی کے موقع پہ، نہ اپنی کسی شادی کے موقع پہ، نہ اپنی پیدائش والے دن، آپ نے یہ 3 کاموں میں سے ایک بھی نہیں کیا، نہ آپ نے گھر سجایا، نہ سواری سجائی ہے کبھی بھی آپ نے، اور نہ ہی آپ نے راستہ سجایا، بلکہ مخالفت کی۔ آپ نے پچھلے خطبہ میں حدیث سنی تھی مخالفت والی، آپ نے تو مخالفت کی، آپ تو ایک ریشمی خوبصورت پردہ دیکھ کے بیٹی کے دروازے سے واپس ہو گئے تھے، تو اس پر ثواب کیسے ملے گا جو مخالفت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی؟ ادھر صرف طریقہ غلط ہوا ہے، عمل فی نفسی ٹھیک ہے، رات کا قیام عظیم الشان عمل، نفلی روزہ عظیم الشان نیکی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں پر ناغا بھی کرتا ہوں، تم کہتے ہو ہمیشہ رکھیں گے۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں پر آرام بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میرا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ چھوڑے گا، اس سے منہ موڑے گا، وہ میرا نہیں۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، 10 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرنے والے صحابی، اور یہی حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ ازواج مطہرات سے پوچھا، انہوں نے ایک بات تو ہی نہیں، تینوں باتوں میں سے کہی، 2 انہوں نے اور کہی علیحدہ۔ ایک نے کہا میں نے بستر پہ نہیں سونا، کہ بستر پہ سو تو بندہ غافل ہو جاتا ہے، ویسے ہی زمین پہ سونا ہے۔ ایک نے کہا میں نے گوشت نہیں کھانا، کہ گوشت کھانے سے جذبات بھڑک جاتے ہیں، خواہشات بڑھ جاتی ہیں، تو وہ عبادت کا سکون نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تردید کی، فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، بستر پہ بھی سوتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، یہ کوئی دین نہیں کہ کہو میں نے گوشت نہیں کھانا، اس وجہ سے ثواب سمجھ کے، ویسے کسی کا جی نہیں چاہتا سوبر نہ کھائے، لیکن ثواب سمجھ کے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے تو پھر گوشت نہ کھانا کوئی ثواب نہیں۔ آپ جب بستر پہ لیٹے ہیں تو پھر بستر کے بغیر سونا ثواب کے نیت سے کوئی ثواب نہیں۔ ویسے آدمی نہیں چاہ رہا یا اس کے پاس نہیں تو سو جائے، ثواب سمجھ کے کہ میں نے بستر پہ نہیں سونا، یہ کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے طریقے کی مخالفت کرے گا وہ میرا نہیں۔ اب دیکھو ان کا جذبہ بھی اچھا تھا، نیت بھی اچھی تھی، توحید والے بھی تھے، اخلاص والے بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شاباش نہیں دی، احتساب کیا۔ مسند امام احمد اٹھائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے ہی نیک صحابی، اتنے نیک کہ صحیح البخاری میں ان کی نیکی کا تذکرہ موجود ہے کہ مہاجر تھے، ہجرت کے بعد یہ ام علا انصاریہ وہ عورت بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ مہاجرین کو قرآن دادی کے ذریعے مختلف انصار کے گھروں میں ٹھہرایا گیا، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرآن ہمارے گھر کا نکلا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں عثمان بن مظعون جیسا نیک نہیں دیکھا، اتنے نیک، لیکن ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی، احتساب کیا، اور اتنا سخت احتساب، اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی آ گئی، کیا دیکھا؟ نہ کوئی زبائش، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی خطاب۔ پوچھا یہ کیا؟ آپ کا شوہر موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ کہا موجود ہے۔ تو پھر حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ کہا موجود ہے پر غیر موجود کی طرح ہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلی نہیں چھوڑتا، اس لیے میں نے کس کے لیے راستہ ہونا ہے؟ وہ آج جیسی ٹیڑھی عورتیں تھوڑی تھی کہ گھر بگڑا ہوا رہنا، شوہر کے سامنے بازار جانے کے لیے باندھ ٹھان کے جانا، وہ عورتیں شوہر کے لیے راستہ ہوتی تھی۔ کہا میں کیا مہندی لگاؤں، میں کیا خوشبو لگاؤں، میں کیا اچھے کپڑے پہنوں، وہ میرا شوہر ہونے کے باوجود نہ ہونے کی طرح ہے کہ وہ دن کو روزے سے ہوتا ہے ہر روز ہی، اور رات کو وہ مصلی پہ ہوتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، مجھے اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں، وہ ہو کے بھی غیر موجود ہے۔ لو جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے ایسے ہی سنا دیا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اللہ عظیم سے آ گئی، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، کہ ان کی بیوی کو میں نے اس طرح دیکھا، پوچھا تو اس نے یہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیغام بھیجا عثمان بن مظعون آؤ، آگے دیکھو، شاباش نہیں دی آپ نے کہ بڑی عبادت ہے بھائی، نہ نہ نہ، ہاں بالکل مخالفت کر کے خوش ہو رہے، ڈھول بجا کے بنگڑے ڈال کے، یہ چیزیں تو نفس توڑنے کے لیے ہے۔
بازار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ٹکڑوں میں بدترین ٹکڑے کا جنہیں سجا رہے ہو، پیغمبر کی محبت میں اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے ٹکڑوں میں بہترین ٹکڑے مسجدیں اور بدترین ٹکڑے بازار۔ یہ بازار سجا رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، کمال ہو گئی ہے، مسجدیں چھوڑ کے بازاروں میں پھر رہے، بازار سجا رہے ہیں۔ انہوں نے تو وہ کیا جو ہے ثابت، کہ رات کا قیام ہے تو ثابت نا، صرف خرابی تو اتنی ہوئی پیغمبر کا طریقہ چھوڑ گیا کہ آپ نے ساری رات نہیں کیا۔ جس طرح آج کئی لوگ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں امام 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ اول تو جھوٹ ہے، اگر ہے نا تو سمجھو اس امام نے 40 سال میرے نبی کی مخالفت کی ہے، کوئی نیکی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ صحابی سے اونچا کون ہو سکتا ہے امتیوں میں؟ آپ نے شاباش نہیں دی عثمان بن مظعون کو، بلایا اور بلا کیا کیا ایک ایک لفظ ہلا کے رکھ دینے والا۔ کہا عثمان اتؤمنو بما اؤمن بھی، جس چیز پہ میرا ایمان ہے تیرا ایمان ہے؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں ہے ایمان؟ کہا فرماتے ہیں تو پھر میرا اسوہ کیوں چھوڑا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہی آیت ہے جو خطبے میں پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دینی یا دنیاوی خوشی کے موقع پہ نہیں کیا تم کر کے ثواب کی امید کرتے ہو، وہ تو کام ثواب کا تھا بھی نفسی۔ کہا اگر تیرا ایمان ہے تو نے میرا اسوہ کیوں چھوڑا ہے؟ مسند احمد کی حدیث، میرا نمونہ کیوں تو نے چھوڑا ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں تو آپ کی سنت کو ہی تلاش کر رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اگر میری سنت کو تلاش کر رہے ہو نا تو میں راحت آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، تیرے مہمان کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں۔ ساتھ آپ نے جھڑکتے جھڑکتے بڑا کیا لفظ بولے، اتق اللہ یا عثمان، او عثمان اللہ سے ڈر کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ سے ڈر۔ عبادت تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا تو آپ نے کیسے احتساب کیا ان افراد کا جو توحید میں بھی اعلیٰ معیار پہ تھے اور اخلاص میں بھی اعلیٰ درجے پہ تھے، لیکن کہا تم نے میرا طریقہ کیوں چھوڑا ہے؟ یہاں تک کہہ دیا ہو تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا جو میں لے گیا؟ غور تو کیجئے، لا کے رکھ دینے والی بات۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب نماز ثابت ہے نا، قرآن میں گننے والوں نے یہاں تک گن دیا کہ کوئی 700 بار نماز کا تذکرہ قرآن حکم ہے۔ حدیث میں بھی ارکان ایمان کہا گیا نماز کو، لیکن کیا فرمایا پڑھو کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے کا خلاصہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق سے اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ توحید، یہ اس کی عبادت کس کے طریقے پہ ہوگی؟ وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز عبادت اللہ کی ہے پر طریقہ کیا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم اٹھائیے، حج کے موقع پہ قدم قدم پہ فرمایا ہو سکتا ہے میرا یہ آخری حج ہو، حج سیکھ لو میں کیسے کر رہا ہوں، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد حج میرا نہ ہو۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی طریقہ تو جو سارا کچھ ہی من گڑھ، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے صبح سے یہ تو ہے من گڑھ، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کیوں قرآن اور حدیث میں تو آئے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کا دن ہے۔ اور پھر آخری بات، دین اسلام میں جتنے بھی احکامات دن یا تاریخ سے متعلق ہیں نا،
ان میں ایک شے ملحوظ ہے، دونوں نہیں، کیونکہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتی، وہ کبھی سال بعد ہو سکتا ہے اکٹھی ہو جائے، اکٹھی نہیں ہوتی۔ جو اعمال دن سے متعلقہ ہے وہاں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو خطبہ جمعے کے دن ہے، تاریخ جو مرضی ہو، کیوں جی تاریخ بدل کے نہیں آتی، پر جس دن جمعہ ہوتا ہے تو ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ دن سے متعلق ہے۔ آئی سمجھ؟ یہاں اب تاریخ کوئی نہیں، مہینہ جو مرضی ہو، تاریخ جو سی مرضی ہو، جب بھی دن جمعے کا ہوگا خطبہ ہوگا، یہ خطبہ جمعہ اس کا دن ہے، یہاں اب تاریخ نہیں دیکھی گئی۔ جہاں تاریخ ہے وہاں دن نہیں دیکھا گیا۔ روزے وہ تاریخ سے متعلقہ ہیں، یکم رمضان سے روزے فرض ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پہلا روزہ آ جاتا ہے، دن جو مرضی ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، کیوں جی روزے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یکم رمضان سے، وہاں دن جو مرضی ہو، کیوں جی رمضان کئی دفعہ جمعے کو آ جاتا ہے پہلا، کبھی اتوار کو شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہفتے کو پہلا روزہ ہوتا ہے، جو مرضی دے دو، جب یکم رمضان ہوگی روزے شروع ہو جائیں گے۔ حج کی بھی تاریخ مقرر ہے، دن جو مرضی ہو، 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہو جائے گا، 13 ذوالحجہ پہ ختم ہو جائے گا، دن جو مرضی آ جائے بیچ میں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بدل کے دن آتے ہیں، کیوں؟ وہاں تاریخ مقرر ہے۔ جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، اگر قرآن حدیث میں دن آ گیا پھر تاریخ کی حیثیت، اور اگر تاریخ آ گئی ہے تو دن کی۔ اب یہ جو پیدائش کا دن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے قرآن میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں تاریخ کوئی نہیں آئی، کوئی لائے دکھلا کے، یہ لوگوں نے بنائی ہے 12 ربیع الاول، نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں، تاریخ کوئی نہیں آئی۔ ہاں حدیث میں کیا آیا ہے؟ دن آ گیا حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں۔ کیوں جی آج سوموار ہے؟ سوموار پڑھنے آئے ہو؟ نہیں، وہ پیدائش منا رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، اور یہ دن بتلا کے دن کا مسئلہ کیا بتلایا؟ کیا بتلایا؟ کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، لہذا آج سارے صحابہ میرے حلوہ پکاؤ۔ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، لہذا میرے گھر بھی آج کھیر پکے گی، تم بھی سارے کھیر پکاؤ۔ ہے حدیث میں؟ نہیں۔ کیا سوموار کو پیدائش کا دن بتلا کے، اور سال کی ایک سوموار نہیں ہر سوموار کیا؟ بچے کو پتا ہے کیا کیا؟ روزہ رکھا، اور کون نہیں جانتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو، وہ بھی جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ۔ آپ نے پیدائش کا دن بتلایا، تاریخ نہیں بتلائی، وہ دن سوموار کا ہے، اور کام روزہ رکھنے والا کیا، قیامت تک کے لیے مہر لگا دی۔ پیغمبر کی پیدائش کا دن روزے کا دن ہو سکتا ہے، عید کا دن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب